ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبسکرائب ٹو اسلام اینڈ سائنس۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتانے والے ہیں کہ برازیل میں گوشت کھانے پر ریسرچ ہوا اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ یہ رپورٹ شائع ہوا ہے روزنامہ اردو نیوز پیپر سیاست دکن حیدرآباد میں 22 اکتوبر 2022 کو، اور یہ رپورٹ صفحہ نمبر 12 پر شائع کیا گیا ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ اگرچہ ماضی میں ہونے والے چند تحقیقات میں بتایا گیا تھا کہ زیادہ گوشت کھانا مضر صحت ہے، یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر اب ایک تازہ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں ان میں ڈپریشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ طبی جریدے سائنس ڈائریکٹ میں شائع تحقیق کے مطابق برازیل میں کی جانے والی طویل ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ سبزی شوق سے کھاتے ہیں ان میں ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات 2 گنے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے تحقیق کے لیے 14,000 سے زائد بالغ افراد سے کھانے سے متعلق سوالات کیے، ان میں 35 سے 75 سال کے افراد شامل تھے۔ اس کے بعد ماہرین نے تمام رضاکاروں کے انٹرویوز کیے اور ان کی باڈی ماس انڈیکس BMI جانچنے کے علاوہ ان کے دیگر ٹیسٹس بھی کیے اور ان کی معاشی و سماجی حالات کا بھی جائزہ لیا۔ ماہرین نے رضاکاروں کی طرز زندگی کو بھی مد نظر رکھا اور نتائج اخذ کیے کہ عام طور پر ڈپریشن میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جو جان بوجھ کر وسعت رکھنے کے باوجود گوشت نہیں کھاتے۔ ماہرین کے مطابق سبزی کھانے والے افراد میں ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات 2 گنے پائے گئے۔ تاہم مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ ڈپریشن کا شکار صرف سبزی کھانے اور گوشت سے پرہیزی سے ہے۔ ماہرین کے مطابق عام طور پر جو افراد معاشی و سماجی سطح پر اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تو ان میں ڈپریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے جو لوگ استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے تو ان میں ڈپریشن کو جانچنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ سماجی و معاشی مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ماہرین نے واضح کیا ہے کہ مکمل طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ڈپریشن کا سبب صرف سبزی کھانا ہی ہے، تاہم تحقیق سے اس بات کی گواہی ملے ہیں، شواہد ملے ہیں کہ گوشت نہ کھانے والے افراد کے مقابلے میں سبزی خور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر اس کا سبب گوشت میں پائی جانے والی وٹامنز اور آئرن کی کمی کی وجہ سے دماغ متحرک نہیں رہتا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ رضاکاروں کو 3 ماہ تک تازہ سبزیاں اور پھل کھانے کو کہا گیا اور ان کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر کھائے جانے والے غذاؤں کو ایک اپلیکیشن کے ذریعے نوٹ کیا گیا۔ ریسرچ شروع ہونے اور ختم ہونے کے بعد تمام رضاکاروں کے ٹیسٹ کیے گئے جن سے حیران کن نتائج ملے۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ تمام افراد جو ہر وقت کھانا کھاتے رہتے ہیں اور جسم کو کھانا ہضم کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیتے، ان میں کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسی مسائل بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جن افراد نے اوسطاً 10 گھنٹے بعد غذا کھائیں ان میں کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی سطح کم ہوئی۔ ماہرین کے مطابق ہر وقت غذائیں کھانا بیکار ہوتا ہے، کیونکہ جسم کو ہر وقت غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جسم کو کھانے کے دوران وقفے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پہلے سے کھائی گئی غذاؤں کو جسم کے تمام حصوں پر یا سیلز تک پہنچایا جا سکے۔ ماہرین نے یہ تجویز دی ہے کہ مختلف شفٹوں میں کام کرنے والے افراد یا راتوں کو بچوں کے دیکھ بھال کے لیے جاگنے والے افراد اور والدین بھی اپنی غذائیت کا خیال رکھیں اور کوشش کر کے ہر 10 گھنٹے کے وقفے کے بعد ہی غذا کھائیں۔ ریسرچ میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ آیا لوگوں کی جانب سے ہر گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد کھائی جانے والی ہلکی پھلکی غذا یعنی پاپڑ، چپس، پھل، آئس کریم یا چائے وغیرہ کا بھی استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس رپورٹ سے یہ معلوم ہوا کہ آپ جب کھانا کھائیں گے تو 10 گھنٹے کا وقف دیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، اور اگر وسعت ہو تو سبزی سے زیادہ گوشت کا استعمال کریں گے۔